بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو عقد دائم کے احکام۔ عقد دائم کے احکام میں سے ایک اہم حکم، اب یہاں پر اس بات کو واضح کریں کہ اب تک ہماری گفتگو تھی کس طرح سے عقد دائم کا نکاح ہو، کیا اس کی شرائط ہیں، یا کن کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، یا نکاح صحیح ہونے کی شرائط کیا ہیں۔ اب گفتگو یہ ہے کہ اگر یہ نکاح ہو گیا تو اس کے بعد ایک دوسرے کی ذمہ داریاں کیا ہیں، یعنی بیوی اور شوہر کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ تو اب اس جانب میں توجہ دلائیں کہ ہماری گفتگو کا اصل محور ہے توضیح المسائل، اور بعض دفعہ دیگر کتب سے بھی اضافہ ہم کر دیتے ہیں کہ جو ضروری ہو، لیکن اور موضوعات بھی بیان کر دیتے ہیں کہ جو اخلاقی اعتبار سے ضروری ہوں ان کا بھی ایک ٹچ دے دیتے ہیں۔ لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ اس وقت ہم اور دیگر بحثوں کو کریں، کیونکہ اس وقت موضوع ہے احکام اور ترتیب توضیح المسائل کے اعتبار سے۔ لہذا ممکن ہے کہ بعد میں انہی موضوعات پر کسی اور زاویے سے گفتگو ہو، یا کچھ اور احکام بیان ہوں کہ جو توضیح المسائل میں نہ ہوں۔ تو اب ترتیب یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی کی شادی ہو گئی، عقد دائمی ہو گیا، تو اس کے بعد ایک دوسرے کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ تو جو پہلی ذمہ داری ہے وہ یہ کہ اگر عقد ہو گیا، اور یہاں پر عقد سے مراد یہ ہے کہ رخصتی بھی ہو گئی، تو شوہر کی اطاعت واجب ہے، لیکن کچھ چیزوں میں۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ شوہر کی اطاعت واجب ہے ہر چیز میں، یہ تصور غلط ہے۔ شوہر کی اطاعت واجب ہے۔ مثال کے طور پر جو پہلا مورد بیان کیا جا سکتا ہے وہ یہ کہ گھر سے نکلنے میں شوہر کی اطاعت واجب ہے۔ شوہر کا مال خرچ کرنے میں شوہر کی اطاعت واجب ہے۔ شوہر کے گھر میں کسی کو بلانے کے لیے شوہر کی اطاعت واجب ہے۔ اور جو سب سے اہم موضوع جسے کتب فقہ میں ذکر کیا جاتا ہے وہ یہ کہ شادی کے بعد جن لذتوں کی خواہش شوہر کرے اور وہ لذتیں، وہ کام جائز ہوں۔ اب یہ کام بے نفس ہی جائز ہوں، یعنی خود بخود جائز ہیں، لیکن وہ بعض جائز کام بعض خاص دنوں میں یا بعض خاص کیفیات میں حرام ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جنسی لذت کے بارے میں شوہر کی اطاعت واجب ہے کہ جب بھی شوہر کہے تو بیوی کو ماننا ہوگا، لیکن اگر بیوی روزے سے ہے تو پھر نہیں ماننا ہوگا، یا اگر بیوی اعتکاف میں ہے اور شوہر کی اجازت سے اعتکاف میں بیٹھی ہے، اور خصوصاً یہ کہ اعتکاف کا تیسرا دن ہو، لیکن اگر پہلا دن ہے اور اعتکاف مستحب ہے تو اس کے احکام الگ ہیں۔ تو یہاں ہماری گفتگو اس وقت اعتکاف نہیں ہے، اس وقت موضوع یہ ہے کہ بعض دفعہ یہ جنسی لذت کہ جس کے بارے میں بیوی پر اطاعت واجب ہے شوہر کی، یہ اطاعت بعض دفعہ واجب نہیں رہتی۔ مثال کے طور پر ماہ رمضان کے دن میں، یا اگر بیوی احرام کی حالت میں تو اس پر یہ اطاعت واجب نہیں ہے، بس عام حالات میں اطاعت واجب ہے۔ اور جب وہ اس کی اطاعت کرے گی ان موارد میں، خصوصاً جنسی موارد میں، تو کہا جائے گا اب یہ اپنے خرچ کی مستحق ہے اور اس کا خرچ دینا شوہر پر واجب ہے۔ لیکن اگر بیوی گھر چھوڑ کے چلی جائے یا جنسی خواہشات کے مسئلے میں اطاعت نہ کرے تو پھر شوہر پر اس کا خرچ واجب نہیں رہے گا، یعنی نفقہ واجب نہیں ہے۔ بیوی کے لیے گھر کا کام یا کھانا پکانا یا صفائی ستھرائی واجب نہیں ہے۔ اب اسلام نے اس طریقے سے بیلنس کیا ہے کہ مرد زبردستی نہیں کر سکتا بیوی سے ان کاموں کے لیے، لیکن بیوی کے لیے حکم کیا ہے کہ بہترین عبادت ہے شوہر کی خدمت اور گھر کے کام کاج اور گھر کو جنت بنانا۔ بس اگر کوئی عورت سارے دن نمازیں پڑھے، عبادتیں کرے، زیارتیں پڑھے، تلاوت قرآن کرے، لیکن گھر میں اس کے سکون نہ ہو، صفائی نہ ہو، ستھرائی نہ ہو، شوہر گھر میں آنے کے بعد خوش نہ ہو،
تو اسلام میں بلند مقام اس خاتون کا ہے بنسبت اس خاتون کے کہ جو فقط اپنے واجب عبادات کو انجام دے. تو اسلام میں اس خاتون کا مقام بلند ہے اس خاتون کی نسبت کہ جو اپنی واجب عبادات کو انجام دے اور شوہر کو خوش رکھے اور گھر کو جنت بنا کے رکھے. بس شوہر بیوی سے کوئی کام زبردستی نہیں کرا سکتا، لیکن بیوی اگر اپنے شوہر کو ایک دفعہ پانی بھی پلائے تو یہ راتوں کی اور دنوں کی عبادت سے افضل عمل ہے. بس اسلام نے اس طرح سے بیلنس کیا کہ مرد زبردستی نہیں کر سکتا حتیٰ بچوں کو پالنے کے لیے یا دودھ پلانے کے لیے، لیکن اگر بیوی یہ کام کرے تو اس کا بہت بڑا درجہ ہے. اگر اجرت مانگے اور شوہر دے سکتا ہو تو اس کو دینا ہوگا، اور اگر بیوی کہے کہ چلو ابھی نہ دو بعد میں مجھے دینا ان کاموں کی اجرت، تو بعد میں یہ شخص مقروض مانا جائے گا اور اس کو اجرت دینی ہوگی. مہر کے بارے میں بھی ضمن گفتگو ذہن میں رہے کہ جس وقت نکاح ہو جائے اور بیوی سے وہ جنسی لذت اٹھا سکتا ہو تو بیوی مہر پہلے طلب کر سکتی ہے اور اس کو روک بھی سکتی ہے کسی قسم کی لذت اٹھانے سے، لیکن اگر اس نے اجازت دے دی تو بعد میں نہیں روک سکتی. اسی طریقے سے وہ مہر معاف بھی کر سکتی ہے. اسی طریقے سے مہر کے لیے کوئی مدت بھی معین ہو سکتی ہے کہ شادی کے 1 سال کے بعد یا 2 سال کے بعد، یا آدھا ابھی دیا جائے گا آدھا 5 سال کے بعد، یا یہ کہ عدت طلب یعنی جب بھی بیوی مانگے تو مہر دینا ہوگا. بیوی کے سفر کا خرچہ اگر وہ بغیر اجازت کر رہی ہے تو شوہر پر واجب نہیں ہے، لیکن اگر یہ سفر شوہر کی اجازت سے ہے اور اس سفر سے شوہر خوش ہے یا اپنے ساتھ لے جا رہا ہے تو پھر یہ سارے خرچے واجب ہوں گے. اسی طریقے سے وہ خرچے کے جو عموماً ضروری مانے جاتے ہیں جیسے کہ علاج اور معالجہ اور دیگر خرچے، یہ بھی شوہر پر واجب ہیں. اگر کوئی مرد اپنی بیوی کا خرچہ نہ دے تو بیوی مطالبہ کر سکتی ہے، اور اگر اس پر بھی شوہر خرچہ نہ دے تو بیوی حاکم شرع کے پاس جا سکتی ہے، اور اگر حاکم شرع نہ ہو یعنی ایک مجتہد جامع شرائط نہ ہو تو بیوی مومنین سے شکایت کر سکتی ہے. اور اگر مومنین میں 2 مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ عادل مومنین سے شکایت کرے کہ وہ اس کو سمجھائیں. اب اگر عادل مومنین نہ ہوں تو غیر عادل مومنین سے بھی شکایت کر سکتی ہے. اب اگر شوہر نہیں دیتا کسی بھی صورت تو پھر بیوی کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے معاش کو حاصل کرنے کے لیے یعنی اپنی روزی کو حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلے، یا یہ کہ اگر گھر میں کام کر رہی ہے اس دوران اگر شوہر کہتا ہے چند جنسی لذتوں کے بارے میں تو خاتون منع کر سکتی ہے. یہ وقت اس وقت روزی کمانے کا ہے، کیونکہ تم مجھے روزی نہیں دیتے، تم میرے خرچے نہیں اٹھاتے، تو اس وقت میں اس طریقے سے اپنے کاموں کو انجام دے رہی ہوں، بس میں تمہاری ان خواہشات کو اس وقت پورا نہیں کر سکتی. بیوی کے لیے جائز نہیں کہ بغیر کسی عذر کے، البتہ عذر اگر بہت ہی سخت ہو، جان کا خطرہ ہو، انتہائی ذلت ہو، رسوائی ہو تو وہ بالکل الگ موضوع ہے، لیکن بغیر کسی عذر کے شوہر کی بغیر اجازت کے گھر کو چھوڑ کے چلی جائے یہ جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے شوہر کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو چھوڑ دے اس طرح سے کہ نہ وہ بیوی کی طرح سے ہے کہ زندگی گزرے اور نہ ہی یہ کہ وہ طلاق شدہ خاتون ہے، بالکل ایک ایسی خاتون کے طور پہ رہے کہ جس طرح سے بعض دفعہ معاشرے میں دیکھنے میں آتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جی سپریشن ہو گیا ہے. یہ سپریشن اس طرح سے جائز نہیں ہے، یہ ایک طرح کا ظلم ہے. اگر بیوی نے کام کیا ہے تو یہ اطاعت کے برخلاف ہے، بشرط یہ کہ شوہر ایسا نہ ہو، ظالم قسم کا نہ ہو یا اس کے ساتھ رہنے میں خطرہ نہ ہو. اور اگر مرد نے یہ کام کیا ہے تو اس کے لیے بھی صحیح نہیں ہے، یا وہ اس کو بیوی کے طور پہ رکھے اور خرچے اٹھائے، یا یہ کہ اس کو طلاق دے دے. کسی کو معلق رکھنا اس صورت میں کہ نہ وہ بیوی کے طور پہ رہے اور نہ وہ دوسری شادی کر سکے، یہ ایک ظلم ہے. عام حالات میں اور جب شوہر نارمل ہو اور جنسی تعلق برقرار رکھ سکتا ہو تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ 4 مہینے سے زیادہ جنسی تعلق برقرار نہ کرے. لیکن اگر بیماری ہے یا نہیں کر سکتا تو اب اگر 4 مہینے کیا 4 سال بھی ہو جائیں اور شوہر نہیں کر سکتا تو ایسی صورت میں یہ جنسی تعلق برقرار نہ کرنا شوہر پر حرام نہیں ہے، کیونکہ وہ اس وقت صلاحیت نہیں رکھتا. لیکن اگر بیوی کو خواہش ہو اور مرد میں نقص ہو
اور زندگی نہ گزر رہی ہو تو بہتر ہے کہ بیوی کو آزاد کر دیا جائے اگر وہ آزادی چاہتی ہو، یعنی چھوڑ دیا جائے بشرطے کہ وہ چاہتی ہو. لیکن اگر وہ اسی پہ رہنے پہ راضی ہے تو اگر وہ راضی ہے تو کوئی حرج نہیں، اس کو رکھا جائے. اب ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ شوہر بھی نارمل ہے، بیوی بھی نارمل ہے، لیکن ایک مصلحت ہے کہ اس پر جنسی تعلق برقرار نہ کیا جائے اور دونوں راضی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. ایک یہ تصور کہ جی 1 سال یا 2 سال یا 4 سال یا 5 سال میاں بیوی کے جنسی تعلق برقرار نہ ہو، یا یہ کہ میاں اور بیوی الگ رہتے ہوں تو آٹومیٹکلی طلاق ہو جاتی ہے، یہ تصور بالکل غلط ہے. اگر یہ 20 سال یا 30 سال بھی الگ الگ رہیں تو جب تک طلاق نہیں ہوگی اس وقت تک یہ خاتون کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی. یہ تصور کہ خود بخود طلاق ہو جاتی ہے اسلام میں، یہ تصور قطعاً غلط ہے. یہ تھی ایک مختصر سی گفتگو احکام عقد دائم کے بارے میں. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.